والی ہے. یہاں نہ ایشو حضرت خادم صاحب رضوی نہیں تھے, یہاں پر ایشو مولانا فضل الرحمان نہیں تھے, یہاں پر ایشو مختلف مکتبہ فکر کے عالم نہیں تھے. یاد رکھیں کہ یہاں مذہب کی بھی ڈورے کوئی اور ہلاتا ہے, سیاست کی ڈورے بھی کوئی اور ہلاتا ہے. خراج تحسین پیش کرتا ہوں سوشل میڈیا والوں کو کہ جنہوں نے عوام کو اصل پکچر دکھا دی, یہ بتا دیا کہ یہ نالائق خود نہیں آیا تھا, یہ نالائق کو لے کر آئے تھے. یہ 20 کروڑ عوام پر مسلط کیا گیا تھا. آج اس کی نالائقی ناہلی نے نہ صرف پاکستان کو ڈبو دیا, دنیا میں ہمیں تنہا کر دیا. آج مہنگائی کا جن بوتل سے باہر گورننس ختم ہو گئی. آج گورننس کا یہ عالم ہے کہ آج ہماری بہنیں بیٹیاں سفر نہیں کر سکتی سڑکوں پہ. موٹر وے جو محفوظ ترین سڑک بنائی گئی, آپ نے دیکھ لیا دل کو کھلا دینے والا واقعہ. ایک بیٹی کی سڑک کے اوپر عزت لٹ گئی, اس کے بچوں کے سامنے عزت لٹ گئی. وہ نالائق بھنگی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ٹس سے مس نہیں ہوئے. آج شہباز شریف ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پی اور ڈی آئی جی کو لٹکا کے رکھ دیتا کہ جب تک اس بچی کا ان کے ساتھ انصاف نہ ہو جاتا. ہمیں تو تانے دیے جاتے رہے, لیکن یاد رکھ لیں کہ ہمارا وہ دور بھی دیکھ لیں. میں گجرات کی بات کر رہا تھا, اس کا جائزہ لے لیں. 2018 تک مجھے ثابت کر دیں کسی شادی بیاہ میں کسی نے پٹاخا بھی چلایا ہو, کہیں اسلحے کے جتھے آپ کو نظر آئے ہوں, کبھی کسی ان الیکٹڈ آدمی یا الیکٹڈ آدمی کے سامنے ایس ایچ او ڈی ایس پی جلسے اور میٹنگیں کرا رہے ہوں. آج دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کو ایک سول سیکیورٹی ادارہ بنا دیا گیا. ان الیکٹڈ اور نالائق لوگوں کے سامنے آگے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خوف ختم کر دیں گے. میرے بھائی تمہارے تو آپ باؤ جداد بھی جمے نہیں جو عابد رضا کی محبت اور خوف ختم کر دیں. میرے بھائی, میرے بزرگوں, اللہ کے فضل و کرم سے اس محبت کو رب ہی ڈالنے والا ہے, رب ہی نکالنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں, وہ کوئی فورس نہیں بنی جو عابد رضا کی محبت کو کم کر دے. جو خوف کی باتیں کرتے ہیں, خوف انہوں نے دیکھا ہی نہیں. جس دن خوف دیکھا اس دن الیکشن کمپین بھی نہیں کریں گے. میرے بھائیوں بزرگوں, انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا, میں یہ وعدہ کرتا ہوں گجرات میں سیاست کی ایسی بساط بچھاؤں گا, ایسی بساط بچھاؤں گا, ایسے حلقوں کا انتخاب کروں گا کہ ان کی نسلیں بھی چیخیں گی. اللہ کے فضل و کرم سے قطر تو دور کی بات, انشاءاللہ ان کو اپنے گھر میں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن تھا, وہ دور ختم ہو گیا میرا بھائی. وہ پیکج طے تھا, پی ٹی آئی کو ذبح کیا گیا, مسلم لیگ کے سامنے لبیک کھڑی کی گئی, ووٹ تقسیم کیا, اور آپ نالائقوں کو آپ کی لوٹ مار. آپ کو تو آپ کا وزیر اعظم ڈاکو کہتا تھا, ہم تو نہیں کہتے. وزیر اعظم کہتا تھا کہ پنجاب سے سب سے بڑے ڈاکو. یہ 6 ارب کی ڈیل کے ساتھ ان سیٹوں پہ آئے. یہ سپیکر کی سیٹ انہیں خیرات میں نہیں ملی, یہ عوام نے نہیں دی. میرے اللہ نے چاہا, میرے اللہ نے چاہا, میں زبان سے بڑا بول نہیں نکالتا, میرے اللہ نے چاہا, میرے رب نے چاہا, مجھے رب نے توفیق دی, ہمت دی, میری جان سلامت رہی. انشاءاللہ ان کے گھر میں ایسا ماروں گا کہ یاد رکھیں گے انہیں قطر تو کیا, یہ اپنا گھر بھی بھول جائیں گے. میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, ہم ڈی ایس پیوں اور انسپیکٹروں کے ذریعے کمپین نہیں کرتے, اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سیاسی کارکنوں کے ذریعے کرتے ہیں. یہ محبت رب نے دل میں ڈالی ہے, اسے کوئی نکال نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے چاہا, میرے رب نے چاہا. آپ اپنے باوجداد کا دور دیکھ لیں, 50 سال کا اقتدار دیکھیں,
اور N71 کی روڈوں پہ آتے ہوئے باہر کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اور جو نام نہاد جا رہے جائیں، میں کہتا ہوں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، جو ایک دو آدمی گئے ہیں ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں نجی محفلوں میں کہ یار ہم بغیرت ہو گئے مولوی صاحب کا ساتھ چھوڑ کے. وہ برلائے گئے، انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اصولوں میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا. یہ ڈسٹرکٹ کے الیکشن میں بھی اپنا زور لگا چکے ہیں. ہم نے اس گاؤں میں بیٹھ گئی عبرتناک شکست دی ہے. آپ بھی آئیں، ووٹوں کا مقابلہ تو کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اپاج نہیں تندرست لوگ آئیں ہمارے مقابلے میں، وہ زور آزمائی کرے ہمارے ساتھ. ہماری تو یہ خواہش ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہم تو کمزور کے ساتھ لڑنا توہین سمجھتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ آپ سے طاقتور کے ساتھ میں لڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اللہ نے جان اس جسم میں ڈالی ہے، خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے. حق اور سچ کی خاطر ہر میدان میں ڈٹے رہیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اب بھی توفیق دی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ مغرب کا وقت ہے، مجھے یقین اور ایمان ہے کہ جو لوگ اب بھی کہتے ہیں نا کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا، میں آج ایک گناہگار کہہ کے جا رہا ہوں، بہت کمزور ایمان ہے. نواز شریف اس طرح آئے گا کہ آپ تاریخ بھول جائیں گے. آپ کو اپنی پڑ رہی نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آئے گا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ کی مخلوق لے کر آئے گی. یہ نلائق، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس نلائق کو پورے 5 سال کرائے جائیں. یقین کریں، اس کو لے کے آنے والے اور اس کو ووٹ ڈالنے والے شرمندہ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے جلدی اتاریں. ہمیں کوئی جلدی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 3 سال مزید بھی پورے کرے تاکہ اس کے دل میں شک نہ رہ جائے. اس کے اقتصاد کے نعرے خلاف، تعمیر و ترقی کے نعرے خلاف، گورننس کے نعرے خلاف. وہ جو ایک آئی جی کے ساتھ نہیں چل سکتا، مجھے بتائیں وہ ملک کیا چلائے گا؟ 5 آئی جی تبدیل کر دیے. میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اتنا میں پہلے بھی الیکشن میں یاد رکھے، جب میں نے تحریک شروع کی تھی تو میں کہتا ہوتا تھا کہ یہ ووٹ کی پرچی ایک قیمتی امانت کا ٹکڑا ہے. جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، یاد رکھیں یہ مسلم لیگ کا نعرہ نہیں. یہ مسلم لیگ کا نعرہ اپنے لیے نہیں. ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسلط نہ کیے جائیں. جسے لوگ ووٹ دیں، وہ جو بھی جماعت ہو، پھر اس کا حق ہے کہ وہ اقتدار کرے اور پھر وہ ڈیلیور کرے. ڈیلیور نہ کرے تو عوام اس کا احتساب کرے. آج آپ نے احتساب کے ادارے بھی دیکھ لیے، آج آپ نے ان کا احتساب بھی دیکھ لیا. آج وہ منہ چھپاتے پھرے ہیں. لیکن اتنے نالائق، اتنے نااہل پاکستان کی تاریخ میں ایسے حکمران نہیں آپ نے دیکھے. تو جو ہمارے اقتدار کی باتیں کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان اس ملک کو ڈوب گئے، لوٹ گئے، تم میں ہمت ہے، غیرت ہے تو اس 34-36 سالہ دور کی بھی بات کرو. اس 72 سالہ تاریخ میں بھائی ایک ٹی وی چارٹ پہ بتاؤ کہ حسین سہروردی کا کتنا دور تھا، قائد اعظم کا کتنا تھا، لیاقت علی خان کا کتنا تھا. بھائی ہمت کرو نا، بتاؤ کہ بنگلہ دیش کو 2 لاکھ کس نے کیا، پاکستان کے ٹکڑے کس نے کروائے، 10 سالہ معاشرہ کس نے لگائے، کون قابض تھا، ان کے دوروں کا احتساب کیوں نہیں مانگتے. آج کہتے ہو کہ گرے لسٹ میں ہمارا ملک ڈال دیا گیا. مجھے ثابت کریں جہادی تنظیمیں کیا پارلیمنٹ میں بنائی؟ کیا یہ تحریک مسلح جتھے کسی پارلیمنٹ، کسی سیاسی جماعت کا فیصلہ تھا؟ بھائی یہ جن کے کارنامے ہیں وہی بھگتیں گے. ہم وہ بات کریں گے، وہ قانون بنائیں گے جو اس عوام کے حق میں ہوگا، جو اس عوام کا محافظ ہوگا، جو یہاں غربت ختم کرے گا، جو یہاں تعمیر و ترقی لے کر آئے گا. ہم نے تو بجلی کے کارخانے لگائے، بھائی تم نے کیا کیا؟ اس کے باوجود اس کو اندھیروں میں ڈال رہے ہو. میرے بزرگوں، یاد رکھ لیں
یہ جو سوشل میڈیا ہے، میں قطعاً پریڈ نہیں کرتا، مجھے بالکل اس کے بارے میں نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں یہ ہتھیار ہے جسے آپ صحیح استعمال کر کے پاکستان کے اندر سیاسی اور جمہوری انقلاب لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس کے اندر آپ پاکستان کے اندر رول آف لا لا سکتے ہیں، پاکستان کے اندر ڈیموکریسی لے کر آ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اب نہ اٹھے تو میں آپ کو بتا دوں میرا ایمان کمزور ہے، بہت کمزور ایمان کا آدمی ہوں، لیکن میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، پاکستان کو پری پلان اس کو کھائیوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اگر اب ہم نہ اٹھے تو پھر ہمارے آنے والی نسلیں، یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں، میری تمام الیکشن کی کمپین اٹھا کے دیکھے، میں کہتا تھا اگر ہم نے صحیح فیصلہ نہ کیا تو ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل تحریک ہو جائے گا۔ آج جائزہ لے لیں، مہنگائی لاقانونیت نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، گورننس ختم ہو گئی، پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، نئی نئی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، کشمیر بیچ دیا۔ اتنے بے شرم ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے وہ روڈ پہ سری نگر کا لکھ دیا، بورڈوں سے آزادی ہوتی تو بھائی تو یہ ادھر سے بھی 2-3 بورڈ چھم جوڑیاں کی طرف بھی لگا دو، چائنا کی طرف بھی لگا دو، ایک پشاور میں بھی لگاؤ کہ کابل ہم چاہ رہے ہیں۔ خدا را شرم کرو، بورڈ لگانے سے کشمیریوں کے زہم پہ مرہم نہیں لگے گی۔ میری ماؤں بہنوں کی جو عظمتیں عزتیں لٹ رہی ہیں وہ تمہارے بورڈ لگانے سے، تمہاری خاموشی سے، وہ سرینا کے سامنے بورڈ لگانے سے 370 ختم نہیں کریں گے۔ اگر جرت ہے، غیرت ہے تو مسلح 8 لاکھ فوج رکھتے ہو، ایٹمی قوت رکھتے ہو، تو پھر آپ کہتے ہو کہ ہم مودی کے یاد ہے، تم تو مودی کے دشمن ہو، پھر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کشمیریوں کی آزادی کے لیے جنگ کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہ 20 کروڑ عوام میں لکھ کے دیتا ہوں، تم حملہ کرو، یہ 20 کروڑ عوام تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جرت کرو، غیرت دکھاؤ۔ کب تک یہ جھوٹ اور فریب اس قوم کے ساتھ کرو گے؟ بس اسے مائک چاہیے کہ اسے سپیچ کراؤ، دن میں چاہے 10 دفعہ کرا دو۔ 2 سال ہو گئے چور ڈاکو لوٹ کے اپنی کارکردگی بھی بھائی بات کرو، اب تو 2 سال ہو گئے، 3 سال رہ گئے تمہارے ختم ہونے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو لے کے آنے والے اور ووٹ ڈالنے والے اگلے 3 سال برداشت کریں گے۔ انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ یہ اب دسمبر سے زیادہ آگے نہیں چلے گا۔ اگر چلے گا تو پھر پاکستان کی فیڈریشن خطرے میں ہے۔ اگر آپ نظریاتی ہیں، آپ پاکستان کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں، جمہوری حکومتیں چاہتے ہیں، آپ اس نالائق حکومت کے جب تحریک اٹھے گی، جب ہم باہر نکلیں گے تو جس دن آپ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ نکل پڑے تو میں یقین سے کہتا ہوں گجرات سے لے کر اسلام آباد تک تمام نالائق سلیکٹڈ یہ سب دریا میں بہہ جائیں گے۔ پاکستان کے اندر عوامی حکومت تب ہی آئے گی جب تک ہم لے کر نہیں آئیں گے، ہم محافظ نہیں بنیں گے۔ ہم ڈٹ کر سچ، حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہیں گے، پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، انشاءاللہ یہ خدمت کا سفر حکومت میں بھی جاری تھا، اپوزیشن میں بھی جو میرا کردار ہے اس کے لیے ہم وقت میرے سارے بھائی 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، دروازے کھلے ہیں، دن ہو یا رات ہو، اور جہاں جہاں کوئی پٹواریوں کے ذریعے زیادتیاں، کہیں تھانے داروں کے ذریعے زیادتیاں، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں بہت ایمانداری سے حکومت کرتا ہوں، میں بہت ایمانداری سے اداروں کو چلاتا ہوں، لیکن جو بھیانک پکچر اب دیکھ رہا ہوں یہ مت بھولنا کہ آپ کے خلاف جھوٹی FIR ہوئی، آپ کی زمین پر قبضہ ہوا، میرے اللہ نے چاہا ریکارڈ کا حصہ بنا کے رکھنا، پھر میری حکومت آئی اسے سٹیج لگانا اور پوچھنا کہ میں نے ایک ایک FIR کا حساب لیا ہے یا نہیں۔
एक एक कब्जे का हिसाब दिया है या नहीं? मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ये जो नाइंसाफियां हो रही हैं, कसम ये ना समझना कि मैं इन्हें भूल रहा हूं, ये मेरे दिल के अंदर जख्म की तरह, ये समझे कि कांटों की तरह चुभ रही है। लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, जिस दिन अल्लाह ने टाइम दिया एक एक चीज का हिसाब दूंगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं फिर नौजवानों आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और फिर सोशल मीडिया वालों, और इनके साथ जल्द मैं इंशाल्लाह एक दूसरा फिर प्रोग्राम रखूंगा कि जिसमें हम मजीद नजरियाती बातें कर सकें और हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की बात करें। हम पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहिक पाकिस्तान, एक माशी इनकलाब लेकर आने वाला, एक ऐसा पाकिस्तान जहां सी पैक पे हमने छोड़ा था, उसी सफर को आगे लेकर चलना है, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार में लेकर आना है इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह ने कहा, मैं इसके बाद इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह मेरा और आपका हामी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। जी